کتاب کا نام صوفی کی دنیا، مصنف جوسٹن گارڈر، ترجمہ شاہد حمید، باب نمبر 26 رومانیت۔ بھید کا راستہ اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہیلڈے نے ضخیم فائل اپنی گود کی طرف لٹ جانے دی، پھر اس نے اسے مزید آگے فرش کی طرف لٹ جانے دیا۔ کمرے میں اس وقت کی نسبت جب وہ بستر میں گھسی تھی کہیں زیادہ روشنی تھی۔ اس نے کلاک پر نظر ڈالی۔ صبح کے تقریباً 3 بج چکے تھے۔ وہ چادروں اور کمبلوں کے نیچے دبک گئی اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب وہ نیند کی آغوش میں جا رہی تھی وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے پاپا نے لٹل ریڈر رائڈنگ ہوڈ اور ونی دی پو کا ذکر کیوں شروع کر دیا تھا۔ وہ اگلے دن کے 11 بجے تک سوئی رہی۔ اسے اپنے جسم میں تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے ساری رات شدید خواب کی کیفیت میں گزاری ہے، لیکن اس نے خواب میں کیا دیکھا تھا یہ اسے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ محسوس کچھ یوں ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بالکل ہی مختلف حقیقت سے دوچار رہی ہو۔ وہ نیچے چلی گئی اور اپنا ناشتہ بنانے لگی۔ اس کی امی نیلا جمپ سوٹ پہن چکی تھی اور وہ بوٹ ہاؤس جانے اور موٹر بوٹ کی صفائی کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔ اگرچہ اسے فی الحال پانی میں ڈالنا مقصود نہیں تھا، لیکن پاپا کے لبنان سے واپس آنے سے پہلے اس کا ٹھیک ٹھاک ہونا بہرحال ضروری تھا۔ میرے ساتھ چلو گی اور ہاتھ بٹاؤ گی؟ مجھے پہلے کچھ پڑھنا ہے۔ یوں نہ کریں کہ میں آپ کے لیے صبح نصف کی چائے بنا لاؤں اور چند بسکٹ وغیرہ بھی لے آؤں۔ کسی صبح نصف مڈ مارننگ جب ہیلڈے کھا پی کر فارغ ہوئی وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس نے بستر ٹھیک کیا، آرام سے بیٹھ گئی اور باکس فائل گھٹنوں پر رکھ لی۔ صوفی بارڈ میں سے رینگ کر باہر نکلی اور اپنے لمبے چوڑے باغ میں کھڑی ہو گئی، جس کے متعلق ایک مرتبہ اس کے دل میں خیال آیا تھا۔ یہ اس کا اپنا باغ عدن ہے۔ گزشتہ رات کے طوفان کے بعد ہر طرف شاخیں اور پتے بکھرے پڑے تھے۔ اسے یوں لگا جیسے طوفان، باد و باراں اور شکستہ استادہ شاخو اور اس کی لٹل ریڈر رائڈنگ ہوڈ اور ونی دی پو کے ساتھ ملاقات کے مابین کوئی تعلق ہے۔ وہ اندر چلی گئی۔ اس کی امی ابھی پہنچی تھی اور ریفریجریٹر میں چند سوڈے کی بوتلیں رکھ رہی تھی۔ میز پر چاکلیٹ کیک پڑا تھا جو دیکھنے میں بہت مزیدار معلوم ہو رہا تھا۔ کوئی مہمان آ رہے ہیں؟ صوفی نے پوچھا۔ وہ تقریباً بھول چکی تھی کہ یہ اس کا یوم سالگرہ ہے۔ ہم اصل دعوت تو اگلے سنیچر ہی کریں گے، لیکن میں نے سوچا کہ آج بھی چھوٹی موٹی تقریب کر لیں۔ کیسے؟ میں نے جو آنا اور اس کے والدین کو بلایا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مہمان 7:30 سے ذرا قبل پہنچ گئے۔ ماحول قدرے رسمی تھا۔ صوفی کی امی کی جو آنا کے والدین کے ساتھ سماجی ملاقاتیں شاذ و نادر ہی ہوتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد صوفی اور جو آنا گارڈن پارٹی کے دعوتی خطوط لکھنے اوپر صوفی کے کمرے میں چلی گئی۔ چونکہ البرٹو کنوکس کو بھی بلایا جانا تھا، صوفی کو خیال آیا کیوں نہ احباب کو فلسفیانہ پارٹی کی دعوت دی جائے۔ جو آنا نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ یہ بہرحال صوفی کی پارٹی تھی اور ویسے بھی ان دنوں تھیم پارٹیوں کا رواج چل نکلا تھا۔ بالآخر وہ دعوت نامہ مرتب کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کام میں انہیں 2 گھنٹے صرف کرنا پڑے اور ان کی ہنسی تھی کہ رکتی ہی نہیں تھی۔ ڈیئر، ہم آپ کو یہاں نمبر 3 کلوور کلوز میں مورخہ 23 جون بروز ہفتہ وسط گرما سے 1 روز پہلے بوقت 7 بجے شام بامسرت گارڈن پارٹی پر تشریف لانے کی دعوت دے رہی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اس شام زندگی کا بھید سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ برائے مہربانی اپنے اونی سویٹروں اور اس پر جودت خیالات سے لیس ہو کر آئیں جو فلسفے کے معموں کے حل میں موضوع ثابت ہوں۔ چونکہ جنگل میں آگ لگنے کا اندیشہ ہے، اس لیے ہم بڑے الاؤ کا اہتمام نہیں کر سکتی، تاہم شرکا کو اپنے تخیلات کے شعلوں کو بلا روک و ٹوک ہوا دینے کی اجازت ہوگی۔ مدعوئین میں کم از کم ایک سچا فلسفی ضرور شامل ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹی خالصتاً نجی معاملہ ہوگی۔ اخباری نمائندوں کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ والسلام۔ جو آنا انگے برگسٹن مجلس سے منتظمہ اور صوفی امن سین میزبان۔ دونوں لڑکیاں نیچے اپنے والدین کے پاس چلی گئی جو اب قدرے زیادہ بے تکلفی سے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ صوفی نے دعوت نامے کا مسودہ جو خروش نویس کے قلم سے لکھا گیا تھا اپنی امی کو تھما دیا۔
آپ اس کی 18 نقول بنوا دیں، مہربانی ہوگی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنی امی سے اپنے دفتر میں فوٹو اسٹیٹ کاپیاں بنوانے کے لیے کہا ہو۔ اس کی امی نے دعوت نامے کا مضمون پڑھا اور پھر اسے جو آنا کے باپ کو پکڑا دیا۔ آپ سمجھ گئے ہیں نا کہ میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس لڑکی کا دماغ کچھ پٹڑی سے اترتا جا رہا ہے۔ لیکن یہ تو واقعہ بہت زوردار معلوم ہوتا ہے، جو آنا کے باپ نے کاغذ اپنی بیوی کو تھماتے ہوئے کہا۔ مجھے خود اس پارٹی میں شریک ہونے میں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی۔ اس کی اہلیہ باربی نے دعوت نامہ پڑھا اور پھر کہا، میں کہوں گی بہت اچھا ہے صوفی، ہم بھی آ سکتے ہیں۔ اس کی اہلیہ باربی نے دعوت نامہ پڑھا، پھر 20 نقول بنوانا ہوں گی۔ صوفی نے ان کے استفسار کو لفظی معنی پہناتے ہوئے کہا، تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ جو آنا نے کہا۔ اس رات بستر پر دراز ہونے سے پہلے صوفی خاصی دیر کھڑکی کے پاس کھڑی باہر جانتی رہی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے کس طرح اندھیرے میں البرٹو کا ہیولا دیکھا تھا۔ اس واقعے کو پیش آئے کئی مہینے سے اوپر گزر چکا تھا۔ اب ایک بار پھر رات خاصی بیت چکی تھی، لیکن یہ گرمیوں کی سفید رات تھی۔ صوفی کو منگلوار کی صبح تک البرٹو کا کوئی پیغام نہ ملا۔ اس روز جب اس کی امی کام پر جا چکی، اس کے ذرا ہی بعد اس کا ٹیلی فون آ گیا، صوفی امنڈ سے اور البرٹو کنوکس۔ میرا بھی یہی خیال تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس سے پہلے ٹیلی فون نہ کر سکا، لیکن میں اپنے منصوبے پر بڑی محنت کر رہا ہوں۔ مجھے صرف تبھی تنہائی میسر آ سکتی ہے اور اپنا کام بغیر کسی مداخلت کے کر سکتا ہوں جب میجر کی توجہ سراسر اور مکمل طور پر تم پر مرکوز ہوتی ہے۔ یہ تو کچھ مفوق الفطری بات معلوم ہوتی ہے، تم سمجھ گئی ہوگی۔ میں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو چھپا لیتا ہوں۔ اگر نگرانی کا کام فرد واحد کی تحویل میں ہو، دنیا کا بہترین سے بہترین نظام بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ مجھے تمہارا کارڈ مل گیا تھا۔ آپ کا اشارہ دعوت نامے کی طرف ہے۔ تم میں خطرہ مول لینے کا حوصلہ ہے، کیوں نہیں؟ اس قسم کی پارٹی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ تشریف لا رہے ہیں، میں ضرور حاضر ہوں گا، لیکن ایک بات اور بھی ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ یہ وہی تاریخ ہے جس روز ہلجے کا باپ لبنان سے واپس آئے گا؟ نہیں، مجھے واقعہ یاد نہیں رہا۔ اسے محض اتفاق کو قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جس روز اس نے بجارکلی گھر پہنچنا ہے، اسی روز وہ تمہیں فلسفیانہ گارڈر پارٹی کا اہتمام کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر چکی ہوں، میں نے اس بارے میں سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے ضرور سوچا ہوگا۔ خیر چھوڑو، ہم اس معاملے کے متعلق بعد میں بات کریں گے۔ آج صبح تم میجر کی کٹیا میں آ سکتی ہو؟ مجھ سے توقع کی جا رہی ہے کہ میں آج پھولوں کی کیاریوں سے گھاس پھوس اکھاڑوں گی۔ پھر 2 بجے سے ہی آ سکتی ہو؟ جی، میں حاضر ہو جاؤں گی۔ جب صوفی پہنچی، البرٹو کنوکس چوکھٹ پر بیٹھا تھا۔ بیٹھو، اس نے کہا اور پھر جھٹ پٹ گفتگو شروع کر دی۔ اس سے پہلے ہم نشاط ثانیہ، بے روک اور روشن خیالی کے ادوار کے متعلق گفتگو کر چکے ہیں۔ آج ہماری باتوں کا موضوع رومانیت ہوگی۔ اسے یورپ کا آخری عظیم ثقافتی دور قرار دیا جا سکتا ہے۔ بیٹی، اب ہم طویل داستان کے اختتام پر پہنچ رہے ہیں۔ کیا رومانیت کا عہد اتنا عرصہ جاری رہا؟ رومانیت کی ابتدا 18ویں صدی کے اواخر میں ہوئی اور اس کا چرچا 19ویں صدی کے وسط تک ہوتا رہا، لیکن 1850 کے بعد آدمی ایسے پورے ادوار کا ذکر نہیں کر سکتا جن میں شاعری، فلسفہ، آرٹ، سائنس اور موسیقی سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ کیا رومانیت اسی قسم کا عہد تھا جس میں یہ سب کچھ شامل ہوتا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ رومانیت زندگی کے متعلق فکر و اظہار کا آخری مشترکہ انداز تھا۔ اس تحریک کا آغاز جرمنی سے ہوا۔ روشن خیالی کے دور میں عقل پر جس بے لاگ اور غیر مبہم انداز سے زور دیا جاتا تھا، یہ اس کے خلاف رد عمل کے طور پر ابھری تھی۔ کچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب کانٹ کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ہی اس کی سرد مہر تعقل پسندی کا بھی خاتمہ ہو گیا، تو جرمنی کے نوجوانوں نے اطمینان کی سانس لی ہوگی۔ وہ اس کی جگہ کیا لائے؟ اس زمانے میں جو الفاظ اور نعرے زبان زدے خاص و عام تھے، وہ احساس، فیلنگ، تخیل، امیجینیشن، تجربہ، ایکسپیرینس اور آرزو، یرننگ تھے۔ روشن خیالی کے عہد کے دوران میں بعض مفکرین نے، جن میں روسو کسی سے پیچھے نہیں تھا، احساس کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی تھی، لیکن اس زمانے میں اسے عقل کے خلاف تعصب کی نکتہ چینی قرار دیا گیا۔ جو چیز پہلے سطح آپ کے نیچے تھی، اب وہ سطح آپ کے اوپر آ گئی اور جرمن ثقافت کا بڑا دھارا بن گئی۔
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کانٹ کی مقبولیت زیادہ عرصہ برقرار نہ رہی، خیر رہی بھی اور نہیں بھی۔ متعدد رومان پسند اپنے آپ کو کانٹ کے جانشین سمجھتے تھے، کیونکہ کانٹ نے ثابت کر دکھایا تھا کہ ہم صرف ایک خاص حد تک فی نفسہ دنیا کی تفہیم کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ دوسری طرف اس نے علم میں یا وقوف میں انا افق آلت کی اہمیت پر زور دیا تھا۔ یوں فرد کو اپنے انداز سے دنیا کی تشریح و تعبیر کی آزادی مل گئی۔ رومان پسندوں نے اسے تقریباً بے قید انا پرستی ایگو ورشپ کے طور پر خوب استعمال کیا، حالانکہ اس کا استحصال کیا اور اس کا نتیجہ فنکار عبقری کو آسمان پر چڑھانے کی صورت میں برآمد ہوا۔ کیا اس قسم کے عبقری تعداد میں بے شمار تھے؟ ہاں، ان میں ایک بیتھون تھا۔ اس کی موسیقی اس کے اپنے جذبات و احساسات اور آرزوؤں کا اظہار کرتی ہے۔ ایک لحاظ سے بیتھوون آزاد فنکار تھا۔ جو آزادی اسے حاصل تھی وہ بیروق عہد کے باخ اور ہینڈل جیسے فنکاروں کو میسر نہیں تھی، جو اپنے عہد کے موسیقی کے اصولوں کی سختی سے پابندی کرتے تھے اور اپنی تخلیقیات میں زیادہ تر خدا اور یسوع کی حمد بیان کرتے تھے۔ مجھے صرف مون لائٹ سوناٹا اور ففتھ سمفنی کا علم ہے، لیکن تمہیں یہ تو معلوم ہے کہ مون لائٹ سوناٹا میں کتنی رومانیت پائی جاتی ہے، اور جب تم اس کی ففتھ سمفنی سنتی ہو تو تمہیں احساس ہونے لگتا ہے کہ بیتھون کتنے ڈرامائی انداز سے اپنے محفوظ ضمیر کا اظہار کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تھا نشاط ثانیہ کے دور کے انسان دوست بھی انفرادیت پسند تھے۔ ہاں، نشاط ثانیہ اور رومانیت کے مابین متعدد مشابہتیں ہیں۔ ایک مخصوص مشابہت یہ تھی کہ دونوں کے نزدیک انسانی وقوف کے یہ آرٹ کی بڑی اہمیت ہے۔ کانٹ نے اس ضمن میں بھی قابل قدر کام کیا تھا۔ اپنی جمالیات میں اس نے تحقیق کی تھی کہ ہم جب حسن سے، مثلاً کسی فن پارے کے حسن سے مغلوب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ جب ہم کسی اور ارادے سے نہیں بلکہ صرف خود جمالیاتی تجربے کی خاطر اپنے آپ کو کسی فن پارے کے سامنے سینہ سپر کر دیتے ہیں، ہم دنیا فی نفسہ کے تجربے کے بہت قریب پہنچ جاتے ہیں۔ چنانچہ فنکار کو ایسی چیز فراہم کر دیتا ہے جس کا اظہار فلسفیوں کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ رومان پسندوں کا نقطہ نظر تھا۔ کانٹ کے مطابق فنکار اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے اپنی قوت وقوف کا بلا روک و ٹوک استعمال کرتا ہے۔ جرمن شاعر شلر نے کانٹ کی فکر کو آگے بڑھایا۔ اس نے لکھا کہ فنکار کی فعالیت کھیل کھیلنے کے مانند ہے، اور انسان صرف اسی وقت آزاد ہوتا ہے جب وہ اپنا کوئی کھیل کھیلتا ہے، کیونکہ تب وہ اپنے قواعد خود بناتا ہے۔ رومان پسندوں کا عقیدہ تھا کہ صرف آرٹ ہمیں ناقابل اظہار کے قریب لا سکتا ہے۔ بعض تو اس حد تک چلے گئے کہ وہ فنکار کا موازنہ خدا سے کرنے لگے، کیونکہ فنکار اسی طریقے سے اپنی حقیقت تخلیق کرتا ہے جس طرح خدا نے دنیا تخلیق کی۔ کہا یہ جاتا تھا کہ فنکار کے پاس کائنات تخلیق کرنے کا تخیل ہوتا ہے۔ جب اس پر فنکارانہ وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسے ادراک ہونے لگتا ہے کہ حقیقت اور خواب کے مابین حد بندی معدوم ہو رہی ہے۔ ان نوجوان نابغوں میں ایک نو والس تھا۔ اس نے کہا تھا دنیا خواب بن جاتی ہے اور خواب حقیقت کا روپ دار لیتے ہیں۔ اس نے ہینریچ ون اوپٹیڈینجن کے عنوان سے ایک ناول تحریر کیا تھا۔ اس میں قرون وسطیٰ کا ماحول دکھایا گیا۔ یہ ابھی نامکمل تھا کہ 1801 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے باوجود یہ ناول بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس ناول کا نوجوان ہیرو بائن رخ نیلے پھول کی تلاش میں سرگرداں پھرتا ہے جو اس نے کبھی خواب میں دیکھا تھا، تب سے اس کی آرزوؤں کا مرکز بن گیا ہے۔ انگلستان کے رومانی شاعر کولرج نے بھی اسی قسم کے تصور کا نقشہ پیش کیا ہے۔ اس نے اپنا مدعا کچھ اس طرح بیان کیا ہے: اگر تم سو گئے پھر کیا؟ اگر تم نے اپنی نیند میں خواب دیکھا پھر کیا؟ اور اگر تم اپنے خواب میں فردوس بری پہنچ گئے اور تم نے وہاں کوئی انوکھا اور خوبصورت پھول توڑ لیا پھر کیا؟ اور جب تمہاری آنکھ کھلی اور پھول تمہارے ہاتھ میں تھا پھر کیا؟ پھر کیا؟ واہ کتنا خوبصورت ہے! کسی بعید اور ناقابل حصول چیز کی یہ آرزو رومان پسندوں کا خاصہ تھی۔ وہ قرون وسطیٰ جیسے سابقہ زمانوں کی خواہش میں ڈوبتے رہتے تھے۔ روشن خیالی کے دور میں ان زمانوں کا منفی انداز سے جائزہ لیا جاتا رہا تھا، لیکن رومان پسند انہیں بالکل مختلف نگاہ سے دیکھتے تھے۔
اور ان کے بارے میں بڑے جوش و خروش کا اظہار کرتے اور ان میں بہت دلچسپی لیتے تھے، اور وہ مشرق کی بعید ثقافتوں کی ان کی سریت سمیت خواہش بھی اپنے قلوب میں سمائے رکھتے تھے، یا پھر وہ رات شفق، قدیم کھنڈرات اور مفوق الفطرت میں کشش محسوس کرنے لگتے تھے۔ وہ ان شیاء میں مستغرق رہتے تھے جنہیں ہم زندگی کے تاریک، دھندلے، افسردہ، پراسرار اور سری پہلوؤں کا نام دے سکتے ہیں۔ مجھے تو یہ بڑا ہیجان پرور دور معلوم ہوتا ہے۔ یہ رومان پسند کون تھے؟ رومانیت زیادہ تر شہری مظاہرہ، اربن فینومین تھا، اور در حقیقت گزشتہ صدی کے نصف اول کے دوران میں یورپ کے کئی خطوں میں بڑے شہروں کی، جنہیں صنعتی، تجارتی اور ثقافتی مراکز کہا جا سکتا ہے، ثقافت کو خوب فروغ حاصل ہو رہا تھا، اور وہ اس معاملے میں جرمنی دوسروں سے پیچھے نہیں تھا۔ جن لوگوں میں رومانیت کے مخصوص اور صاف پائے جاتے تھے وہ نوجوان تھے، اور ان میں سے بیشتر مختلف یونیورسٹیوں کے طالب علم تھے، حالانکہ وہ اپنی پڑھائی میں ہمیشہ ہی سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کرتے تھے۔ ان کو زندگی کو جانچنے، پرکھنے اور سمجھنے کا انداز قطعی طور پر متوسط طبقے کے انداز کے برعکس تھا۔ مثلاً وہ پولیس یا اپنی رہائش گاہوں کی مالک خواتین کو فلسطی، آٹھ دشمن یا محض دشمن قرار دیتے رہتے تھے۔ میں کسی بھی رومان پسند کو اپنے مکان کا کوئی کمرہ کرائے پر دینے کا حوصلہ نہ کر پاتا۔ رومان پسندوں کی پہلی نسل 1800 کے آس پاس نوجوان تھی، اور ہم فی الواقعہ رومانیت کی تحریک کو یورپی طالب علموں کی اولین بغاوت قرار دے سکتے ہیں۔ رومان پسند 150 سال بعد کے ہیپیوں سے کوئی خاص مختلف نہیں تھے۔ آپ کا مطلب قوت گل، لمبے بالوں، گٹار بجانے والوں اور جہاں جگہ ملے وہیں سو جانے والوں سے ہے۔ ہاں، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ عبقری کا آدرش ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا ہے، اور رومان پسند کا ترا امتیاز کاہلی ہے۔ رومان پسند اپنا یہ فرض سمجھتے تھے کہ وہ زندگی کا تجربہ کرے یا خواب دیکھنا شروع کر دے کہ ان کا اس زندگی سے کوئی تعلق نہیں، جہاں تک زندگی کے روزمرہ کے امور کا تعلق ہے۔ یہ فلسطینیوں کی دردسری ہے، رومان پسندوں کا ان سے کیا واسطہ۔ بائرن بھی تو رومانی شاعر تھا۔ ہاں، بائرن اور شیلی دونوں نام نہاد شیطانی مدرسہ فکر کے شاعر تھے۔ مزید برآں بائرن نے حقیقی دنیا اور آرٹ دونوں کو رومانی دور کا صنم بائرنی ہیرو مہیا کر دیا۔ بائرنی ہیرو کی صفات یہ ہے کہ اپنے ہی ماحول میں اجنبی ہوتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت ہر آن تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور ان کی روح ہمیشہ بغاوت پر آمادہ رہتی ہے۔ جہاں تک بائرن کا اپنا تعلق ہے، وہ ایک طرف ضدی، ہٹیلا اور مرد تھا، دوسری طرف دل پھینک اور پرجوش عاشق۔ چونکہ وہ حسن، مردانہ وجاہت کا اعلیٰ نمونہ بھی تھا، وہ ہمہ وقت فیشن ایبل عورتوں کے نرغے میں رہتا تھا۔ اس نے اپنی شاعری میں جن رومانی مہموں اور داستانوں کے نقشے کھینچے ہیں، عام گپ شپ کے دوران میں لوگ انہیں خود اس کی اپنی زندگی سے منسوب کر دیتے تھے۔ اگرچہ اس کے عشقیہ تعلقات بے شمار عورتوں کے ساتھ رہے، لیکن نو والس کے پھول کی طرح سچی محبت اس کے لیے ہمیشہ سراب اور ناقابل حصول رہی۔ نو والس کی سگائی 14 سالہ دوشیزہ کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے 4 روز بعد انتقال کر گئی، لیکن نو والس اسے کبھی نہ بھول پایا، اور اس نے اپنی مختصر زندگی کے بقیہ ایام اس کی یاد میں گزار دیے۔ یوں وہ مرتے دم تک اس کا وفا کیش رہا۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ اپنی 15ویں سالگرہ کے 4 روز بعد انتقال کر گئی تھی؟ ہاں، میں آج 15 سال اور 4 یوم کی ہو گئی۔ یہ تو ٹھیک ہے۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام صوفی تھا۔ کیا؟ ہاں، اس کا نام۔ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے؟ صوفی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کا نام صوفی ہی تھا۔ خیر، اپنی گفتگو جاری رکھیں۔ جب نو والس کا اپنا انتقال ہوا، اس کی عمر صرف 29 سال تھی، اور اس کا شمار جوان مرگوں میں ہوتا ہے۔ متعدد رومان پسند عالم شباب میں فوت ہوئے۔ عام طور پر اس کا سبب طب ہوتی تھی، بعضوں نے خودکشی کر لی۔ ہائے، جو لوگ ضعیفی کی عمر کو پہنچتے تھے جب وہ تقریباً 23 برس کے ہو جاتے تھے، عام طور پر رومانیت سے توبہ کر لیتے تھے۔ ان میں بعض تو پکے مڈل کلاسیے اور قدامت پسند بن گئے، گویا وہ دشمن کے کیمپ میں چلے گئے شاید۔ لیکن ہم رومانی محبت کا تذکرہ کر رہے تھے، ناکام محبت کا موضوع۔ بہت پہلے 1774 میں گوئٹے
اپنے ناول نوجوان وٹر کے اعلام میں پیش کر چکا تھا۔ کتاب کے اختتام پر جب نوجوان وٹر کو معلوم ہوتا ہے کہ جس عورت سے وہ محبت کرتا ہے وہ اسے نہیں مل سکتی، وہ اپنے آپ کو گولی مار لیتا ہے۔ کیا معاملے کا اس حد تک لے جانا ضروری تھا؟ ناول کی اشاعت کے بعد خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا۔ کچھ عرصے تک ناروے اور ڈنمارک میں کتاب پر پابندی لگی رہی۔ چنانچہ رومان پسند ہونا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اس میں تند و تیز جذبات شامل ہوتے تھے۔ جب آپ لفظ رومان پسند استعمال کرتے ہیں مجھے وہ بڑے سائز کی تصاویر یاد آ جاتی ہے جن میں تیرہ و تار، جنگلات اور شوریدہ سر، اکھڑ اور تند فطرت کے ترجیحاً منڈلاتی بلکھاتی دھند میں مناظر پیش کیے جاتے تھے۔ ہاں، رومانیت کا ایک وصف یہ تھا کہ اس میں فطرت اور فطرت کے اسرار کی یہ شدید تمنا پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں، یہ اس قسم کی آرزو نہیں تھی جو دیہاتی علاقوں میں پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں یاد ہوگا کہ واپس فطرت کی طرف کے نعرے کی ابتدا روسو نے کی تھی۔ رومان پسندوں نے اس نعرے کو مقبول عام کر دیا۔ دراصل رومانیت روشن خیالی کے دور کی مشینی کائنات کے خلاف رد عمل تھا۔ دعویٰ یہ کیا جاتا تھا کہ رومانیت کے بین السطور مافی قدیم کائناتی شعور کا احیاء ہے۔ اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ نوازش ہوگی۔ اس کا مطلب کائنات کو ایک کل کی حیثیت سے دیکھنا ہے۔ رومان پسند اپنی جڑیں نہ صرف سپینوزا تک بلکہ اس سے پرے پروتینوس اور نشادہ ثانیہ کے جیکب بومے اور گیوردانو برنو جیسے فلسفیوں تک بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ ان تمام مفکرین میں جو بات مشترک تھی وہ یہ تھی کہ انہیں فطرت میں الوہی انا کا تجربہ ہوتا تھا۔ پھر وہ ہما اوست کے قائل تھے۔ دیکارت اور ہیوم دونوں نے انا اور تصفی حقیقت کے مابین واضح حد بندی قائم کی تھی۔ کانٹ نے بھی اپنے پیچھے وقوفی میں اور فی نفسات فطرت کے مابین امتیاز چھوڑا تھا۔ اب کہ یہ کہا جانے لگا کہ فطرت سوائے ایک بڑی میں کے اور کچھ نہیں، رومان پسند روح عالم جیسی تراکیب استعمال کرتے تھے۔ سمجھی، اس عہد کا سرکردہ فلسفی جرمنی کا فریڈرک شیلنگ تھا۔ وہ 1775 سے 1854 تک وکیل حیات رہا۔ وہ ذہن اور مادے کو متحد کرنا چاہتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ ساری کی ساری فطرت، انسانی روح اور طبعی حقیقت دونوں واحد ذات مطلق یا روح عالم ورلڈ اسپرٹ کا ظاہر ہے۔ جی ہاں، سپینوزا کی طرح شیلنگ کہتا تھا کہ فطرت مری روح ہے اور روح غیر مرئی فطرت ہے، کیونکہ آدمی کو فطرت میں ہر جگہ ساخت ساز روح کا ادراک ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی کہتا تھا کہ مادہ خوابیدہ ذہانت ہے۔ آپ کو اپنی بات کی ذرا مزید وضاحت کرنا ہوگی۔ شیلنگ کو فطرت میں روح عالم نظر آتی تھی، لیکن یہی روح عالم اسے انسانی دماغ میں بھی دکھائی دیتی تھی۔ وہ دراصل اور روحانی ایک ہی چیز کے اظہار ہے۔ جی ہاں، کیوں نہیں؟ یوں روح عالم فطرت میں بھی اور اپنے دماغ میں بھی، یعنی دونوں میں تلاش کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ نواز کو یہ کہنے میں کوئی دقت پیش نہ آئی۔ وید کا راستہ اندر کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا انسان ساری کائنات کو اپنے اندر اٹھائے پھر رہا ہے اور خود اپنے اندر داخل ہو کر راز عالم کے قریب ترین پہنچ جاتا ہے۔ یہ تو بڑا خوبصورت خیال ہے۔ بہت سے رومان پسندوں کے نزدیک فلسفہ، مطالعہ فطرت اور شاعری مل کر تالیف بن جاتے ہیں۔ اپنے آپ ایٹک میں بیٹھ کر وجدانی شعر کہہ رہے ہوں یا پودوں کی زندگی یا چٹان کے اجزائے ترکیبی کا مطالعہ کر رہے ہوں، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ مقصور ہوتے ہیں، کیونکہ فطرت کوئی بیجان میں کامیاب نہیں بلکہ جیتی جاگتی روح عالم کو سمجھی جاتی تھی۔ ماہر موجودات نیچرلسٹ ہینریک اسٹیفنز پیدا تو ناروے میں ہوا تھا، لیکن وہ آباد جرمنی میں ہو گیا تھا۔ اسی لیے شاعر درگے لینڈ نے اس کے متعلق کہا تھا کہ وہ ناروے کا تارک الوطن لارل کا پتہ ہے۔ خیر، اسٹیفنز 1801 میں جرمن رومانیت کے متعلق لیکچر دینے کوپن ہیگن گیا۔ اس نے رومانیت کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے خام مواد میں سے اپنا راستہ تلاش کرنے کی ابدی جدوجہد سے تنگ آ کر ہم نے دوسرا راستہ اپنا لیا اور غیر محدود سے ہم آغوش ہونے کی خواہش کرنے لگے۔ ہم خود اپنے اندر چلے گئے ہیں اور ہم نے ایک نئی دنیا تخلیق کر دی۔ آپ اتنا کچھ زبانی کیسے یاد کر لیتے ہیں؟ معمولی بات ہے بیٹی۔ پھر ٹھیک ہے، اپنی بات جاری رکھیں۔ شیلنگ کو زمین اور چٹان سے لے کر انسانی دماغ تک سلسلے وار تبدیلیوں کے ذریعے بتدریج نمو بھی نظر آئی۔ چنانچہ فطرت کی بے جان اشیاء سے پیچیدہ نامیاتی اشیاء تک جو انتہائی
آہستہ رو مگر بتدریج تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس نے ان کی طرف توجہ دلائی۔ عام طور پر رومانی نقطہ نظر کی اہمیت اور خصوصیت یہ تھی کہ فطرت کو نامیہ آرگنزم یا جاندار چیز تصور کیا جاتا تھا، یا دوسرے الفاظ میں رومان پسندوں کے نزدیک فطرت ایک ایسی وحدت یونٹی تھی جو اپنے خلقی امکانات کی مسلسل نمو کرتی رہتی ہے۔ یوں سمجھو کہ فطرت کسی پھول کی مانند ہے جو اپنے پتوں اور پنکھڑیوں کو اگا کر رہا ہو، یا پھر وہ کوئی شاعر ہے جو اپنے اشعار کو منظر عام پر لا رہا ہو۔ اس سے آپ کو ارسطو یاد نہیں آتا، واقعہ آتا ہے۔ رومانی فطری فلسفے میں ڈھکے چھپے انداز سے ارسطو اور نو افلاطونی دونوں اجزاء شامل ہیں۔ میکانکی مادیت پسند قدرتی عمل کاریوں کو مشینی افعال تصور کرتے تھے، اس کے برعکس ارسطو انہیں جاندار چیز کے افعال سمجھتا تھا۔ جی ہاں، میرا بھی یہی خیال تھا۔ تاریخ کے شعبے میں ہمیں انہی سے مشابہ خیالات کار فرما نظر آتے تھے۔ ایک شخص جو رومان پسندوں کے لیے بڑی اہمیت اختیار کر گیا تھا وہ جرمن فلسفی تھا، نقاد اور شاعر جوہان گوٹفرائی وان ہرڈر۔ وہ 1744 سے 1803 تک وکیل حیات رہا۔ ہرڈر کا ایقان تھا کہ تاریخ کی امتیازی خصوصیات تسلسل، ارتقاء اور ڈیزائن کے برعکس مربوط اور بامقصد پیٹرن جیسے خدا کا ڈیزائن فطرت میں نظر آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس کا تاریخ کے متعلق نقطہ نظر حرکی تھا، کیونکہ وہ اسے عمل کاری کے طور پر دیکھتا تھا۔ روشن خیالی کے عہد کے فلسفی تاریخ کے متعلق اکثر سکونی یا غیر حرکی نقطہ نظر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک عقل کل یا آفاقی عقل یونیورسل ریزن صرف ایک ہے جو کم و بیش تمام زمانوں میں موجود رہی ہے۔ ہرڈر نے ثابت کر دکھایا کہ ہر تاریخی عہد کی اپنی ذاتی قدر اور ہر قوم کا اپنا امتیازی وصف ہوتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم دوسری ثقافتوں میں مماثلت تلاش کر سکتے ہیں۔ کسی شخص کو جو صورتحال درپیش ہے اس میں وہ کیا محسوس کرتا ہے، یہ ہم تبھی جان سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو اس صورتحال میں رکھ کر دیکھیں۔ اگر ہم دوسری اقوام کی ثقافتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تب بھی ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ جو کچھ تم کہہ رہی ہو وہ آج کل تقریباً ہر شخص اسے بلا چوں چراغ صحیح تسلیم کرتا ہے، لیکن رومانیت کے عہد میں یہ بالکل نیا تصور تھا۔ رومانیت قومی شناخت کے جذبے کو مضبوط بنانے کے مددگار ثابت ہوئے۔ چنانچہ اس خاص زمانے 1814 میں قومی آزادی حاصل کرنے کے لیے ناروے میں جو تحریک چلی وہ محض کوئی اتفاقی امر نہیں تھا، میں سمجھی، چونکہ رومانیت نے اتنے زیادہ شعبوں میں نئی جہت بندیوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ رومانیت کی دو صورتوں کے مابین امتیاز کرنا معمول بن گیا ہے۔ ایک طرف تو وہ رومانیت ہے جسے ہم آفاقی رومانیت کہتے ہیں، اس سے مراد وہ رومان پسند ہیں جن کا اوڑھنا بچھونا فطرت، روح عالم اور فنکارانہ عبقریت تھا۔ رومانیت کی یہ شکل سب سے پہلے 1800 کے لگ بھگ خاص طور پر جرمنی کے شہر جینا میں پھلی تھی، اور دوسری نام نہاد قومی رومانیت ہے۔ یہ کچھ عرصہ بعد مقبول ہوئی۔ جرمنی کا شہر ہائیڈلبرگ خاص طور پر اس کا مرکز تھا۔ قومی رومان پسندوں کو عمومی اعتبار سے زیادہ تر دلچسپی عوام کی تاریخ، عوام کی زبان اور عوام کی ثقافت میں تھی، اور عوام کو ایک نامیہ سمجھا جا رہا تھا جو عین مین فطرت اور تاریخ کی مانند اپنے فطری لیکن مخفی امکانات کو بروئے کار لا رہا تھا۔ مجھے صرف اتنا بتا دیں آپ کہاں رہتے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کون ہیں۔ جس شخص نے رومانیت کے ان دونوں پہلوؤں کا متحد کیا وہ بنیادی طور پر کلیدی لفظ نامیہ تھا۔ رومان پسند نبات اور قوم دونوں کو جاندار نامیہ تصور کرتے تھے۔ ان کے نزدیک شعری تخلیق بھی جاندار نامیہ تھی، زبان نامیہ تھی، بلکہ کل طبعی دنیا بھی ایک بن ہی نامیہ تھی۔ چنانچہ قومی رومانیت اور آفاقی رومانیت کے مابین کوئی واضح حد بندی موجود نہیں۔ انہیں روح عالم ورلڈ اسپرٹ جتنی عوام اور عوامی ثقافت میں دکھائی دیتی تھی اتنی ہی وہ آرٹ اور فطرت میں نظر آتی تھی۔ میں سمجھ گئی، ہر ڈر پیش رو تھا۔ اس نے عوام کی آوازیں، وائسز آف دا پیپل کے بلیغ اور کھنکھتے عنوان سے متعدد علاقوں کے لوک گیت اکٹھے کیے تھے۔ وہ لوگ کہانیوں کو بھی عوام کی مادری زبان کہتا تھا۔ اس کے بعد جرمنی کے گرم بھائیوں برادرز گرم اور
بعض دوسرے لوگوں نے ہائیڈلبرگ میں لوک گیتوں اور پریوں کی کہانیوں فیری ٹیلز کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا۔ تم گیمز فیری ٹیل سے تو واقف ہی ہوگی۔ بالکل، کیا کیا کہانیاں ہیں! سنو وائٹ اور 7 بونے، خوابیدہ شہزادی، مینڈک شہزادہ، بونا، رمپلسٹلسکن، ہینسل اور گریٹل، ہاں اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی۔ ہمارے ہاں ناروے میں ایسب جورن سین اور موئے تھے، انہوں نے ملک کا چپا چپا چھان مارا اور یوں عام لوگوں کی اپنی کہانیاں اکٹھا کرنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا یہ بالکل ایسے ہی تھا کہ تمہیں اچانک معلوم ہوتا ہے کہ فلاں درخت کا رسیلا پھل لذیذ بھی ہے اور صحت بخش بھی ہے، اور تم فوراً اسے توڑنا شروع کر دیتی ہو کیونکہ پھل پہلے ہی درخت سے گرنا شروع ہو چکا ہے، اور اگر تم نے اجلت نہ کی تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ یوں لوک کہانیاں اور لوک گیت اکٹھے کیے گئے اور ناروی زبان کا سائنسی مطالعہ شروع ہو گیا۔ اصنام پرستی کے قدیم دور کی دیو مالائی کہانیاں نظم اور نثر دونوں میں دوبارہ دریافت کی گئیں، اور یورپ کے تمام خطوں کے موسیقار لوک موسیقی اور فن موسیقی کے مابین خلیج پاٹنے کی کوشش میں اپنے تخلیقیات میں لوک نظموں کی دنیا سمونے لگے۔ یہ فنی موسیقی کیا ہوتی ہے؟ فنی موسیقی وہ موسیقی ہوتی ہے جسے کوئی خاص شخص مثلاً بیتون ترتیب دیتا ہے۔ لوک موسیقی کسی خاص شخص کی تخلیق نہیں ہوتی، یہ عوام سے آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوتا کہ مختلف لوک دنیا کب وجود میں آئی تھی۔ بائنا ہم لوک کہانیوں اور فنی کہانیوں کے مابین امتیاز کرتے ہیں۔ چنانچہ فنی کہانیاں، یہ کہانیاں کسی مصنف مثلاً ہانس کرسچین اینڈرسن کی تحریر ہوتی ہے۔ پریوں کی کہانیوں کی صنف کو رومان پسندوں نے بڑے جوش و خروش سے پروان چڑھایا۔ اس صنف کا ایک جرمن استاد E.T.W. ہوفمین تھا۔ میں ہوفمین کی کہانیوں کے متعلق سن چکی ہوں۔ جس طرح بیروک عہد کے لوگوں کے لیے مطلق فن کی شکل تھیٹر تھا، اس طرح رومان پسندوں کے نزدیک مطلق ادبی آئیڈیل پریوں کی کہانیاں تھی۔ اس سے شاعر کو اپنے تخلیقی جوہر کو دریافت کرنے کا پورا موقع مل جاتا تھا۔ یوں وہ خیالی کائنات میں خدا کا کردار ادا کر سکتا تھا۔ بالکل ٹھیک، اور میں جو کچھ کہہ چکا ہوں اس کی تلخیص بیان کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ پھر شروع ہو جائیں۔ رومانیت کے دور کے فلسفی روح عالم ورلڈ سپرٹ کو ایک طرح کی انا تصور کرتے تھے جس نے کم و بیش خواب جیسی کیفیت میں دنیا کی ہر چیز تخلیق کی تھی۔ فلسفی نے کہا تھا کہ فطرت کی ابتدا کسی بلند تر غیر شعوری تخیل سے ہوتی ہے۔ شیلنگ نے واشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ دنیا خدا میں ہے۔ اس کا عقیدہ تھا خدا کو اس میں سے کچھ کی تو آگاہی ہے، لیکن فطرت کے بعض پہلو ایسے بھی ہیں جو خدا کے اندر نامعلوم کی نمائندگی کرتے ہیں، کیونکہ خدا ایک پہلو ہے، ظلمت میں ہے۔ یہ تصور دل فریب بھی ہے اور ہیبت ناک بھی۔ اس سے مجھے برکلی یاد آ گیا ہے۔ فنکار اور اس کے تخلیقی فن پارے کے مابین تعلق کو بھی بالکل اسی انداز سے دیکھا جاتا تھا۔ پری کہانی نے مصنف کو بے مہر بنا دیا تھا تاکہ وہ اپنے کائنات تخلیق کرنے والے تخیل کو پوری طرح بروئے کار لا سکے۔ جہاں تک تخلیقی عمل کا تعلق ہے اسے بھی ہمیشہ پوری طرح شعوری کوشش قرار نہیں دیا جاتا تھا۔ مصنف کو کچھ اس قسم کا تجربہ ہوتا تھا کہ کہانی وہ نہیں لکھ رہا بلکہ خلقی یا داخلی قوت اس سے یہ کام کرا رہی ہے۔ جب وہ لکھنے بیٹھتا تھا اس پر کچھ اس قسم کی بے خودی طاری ہو سکتی تھی جیسے اس پر کسی نے عمل ترمیم کر دیا ہو واقعہ۔ ہاں لیکن پھر وہ اچانک اس التباس کو ملیا میٹ کر دیتا، وہ کہانی میں مداخلت کرنے لگتا اور طنزیہ جملوں سے براہ راست قاری سے مخاطب ہو جاتا تاکہ قاری کو وقتی طور پر ہی صحیح یاد دلایا جا سکے کہ وہ جو کچھ پڑھ رہا ہے محض کہانی ہے، میں سمجھی۔ اس کے ساتھ ہی مصنف قاری کو یہ بھی یاد دلاتا تھا کہ افسانوی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے تار وہ ہلا رہا ہے۔ ازالہ، التباس، ڈس ایلوژن کی یہ حیت رومانی خفتنس رومانٹک آرمی کہلاتی ہے۔ مثلاً ہینڈرک البسن اپنے ڈرامے پیپ جینٹ کے کردار سے یہ کہلواتا ہے آدمی 5ویں ایکٹ کے درمیان میں تو نہیں مر سکتا۔ واقعہ بڑا مضحکہ خیز جملہ ہے۔ وہ دراصل جو کچھ کہہ رہا ہے یہ ہے کہ وہ محض افسانوی کردار ہے۔ اس بیان میں اتنا زیادہ تناقض پیراڈاکس پایا جاتا ہے کیونکہ اس کی مزید وضاحت کرنے کے لیے ایک اور ایکٹ شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس سے آپ کا مطلب کیا تھا؟ وہ کچھ نہیں صوفی، لیکن ہم نے یہ ضرور کہا تھا کہ موالس کی منگیتر کا نام بالکل تمہاری طرح صوفی تھا
اور یہ کہ جب اس کی عمر 15 سال 4 دن ہوئی وہ انتقال کر گئی تھی۔ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ البرٹو پتھر کا بت بنا خلا میں گولتا رہا، وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلا۔ پھر اس نے کہا لیکن تمہیں بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارا حشر بھی نوالس کی مگتر جیسا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی مزید کئی ابواب باقی ہیں۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی البرٹو اور صوفی کی کہانی پڑھے گا اسے وجدانی طور پر معلوم ہو جائے گا کہ ابھی کہانی کے کئی صفحات باقی ہیں۔ ہم ابھی صرف رومانیت تک پہنچے ہیں۔ آپ کی باتیں سن کر میرا تو سر چکرانے لگا ہے۔ میں دراصل میجر ہیلڈے کا سر چکرانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ کوئی اچھی حرکت نہیں کر رہا۔ تمہارا کیا خیال ہے ڈرامے کا نیا ایکٹ؟ البرٹو نے بمشکل اپنا جملہ ختم کیا تھا کہ جنگل سے ایک لڑکا بھاگتا آیا، اس کے سر پر پگڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں تیل کا چراغ تھا۔ صوفی نے مضبوطی سے البرٹو کا بازو تھام لیا۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ لڑکے نے خود ہی جواب دیا، میرا نام علادین ہے اور میں اتنی دور لبنان سے آیا ہوں۔ البرٹو نے اس پر خشونت کی نگاہیں ڈالی۔ تمہارے چراغ میں کیا ہے؟ لڑکے نے اپنا چراغ رگڑا، اس میں سے دھوئیں کا تبریز بادل اٹھنے لگا جس نے ایک آدمی کی شکل اختیار کر لی۔ البرٹو کی طرح اس کی سیاہ داڑھی تھی اور اس کے سر پر اونی ٹوپی تھی۔ چراغ کے اوپر تیرتے ہوئے اس نے کہا، ہیلڈے تمہیں میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ سالگرہ کے مزید تنہیتی کارڈ بھیجنے کا وقت گزر چکا ہے۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا تھا کہ مجھے یہاں لبنان میں بجار کلی اور وطن عزیز کا جنوبی خطہ پریوں کے دیش کی مانند معلوم ہونے لگا ہے۔ میری چند دنوں میں تم سے ملاقات ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ شخص پھر بادل کے دھوئیں میں تحلیل ہو گیا اور چراغ نے اسے اپنے اندر کھینچ لیا۔ پگڑی والے لڑکے نے چراغ بغل میں دبایا اور جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ وہ ایک پلک چپکنے میں نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ جو کچھ ہوا مجھے اس کا یقین نہیں آ رہا۔ مائی ڈیئر، معمولی بات ہے۔ چراغ کی روح بالکل ہیلڈے کے باپ کی طرح بول رہی تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تھا ہی ہیلڈے کا باپ، جسمانی طور پر نہیں، روحانی طور پر۔ لیکن ہم دونوں، یعنی میں اور تم اور ہمارے گرد و پیش کی ہر چیز میجر کے دماغ میں دور کہیں گہرائیوں میں رہ رہی ہے۔ 28 اپریل سنیچر کی رات خاصی گزر چکی ہے اور پاموکتا کے تمام فوجی جوان میجر کے ارد گرد محب خواب ہیں۔ اگرچہ وہ خود ابھی تک جاگ رہا ہے، نیند اس پر غلبہ پانا ہی چاہتی ہے، لیکن اس نے جو کتاب ہیلڈے کو اس کی 15ویں سالگرہ پر بطور تحفہ دینا ہے، ہمیں وہ لازماً اختتام تک پہنچانا ہوگی۔ اس کی وجہ ہے کہ اسے کام کرنا پڑ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ بیچارے کو آرام کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ملتا۔ میں حالی ڈرامے کا نیا ایکٹ۔ صوفی اور البرٹو بیٹھے ننھی جھیل کے پار دیکھ رہے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ البرٹو پر کسی قسم کی بے خودی طاری ہے۔ کچھ ہی دیر بعد صوفی نے اتنا حوصلہ کیا کہ اس کا کندھا ذرا سا جھنجھوڑ دیا۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، اس نے براہ راست دخل در معقولات کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چند سابقہ عبارتیں تو اس نے لفظ بہ لفظ کہلوائی ہیں۔ اسے اپنے رویے پر شرم آنا چاہیے۔ لیکن اب اس نے خود ہی اپنا بانڈا پھوڑ دیا اور کھلے عام باہر آ گیا ہے۔ اب ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ ہم اپنی زندگی ایک کتاب میں گزار رہے ہیں جو ہیلڈے کا باپ ہیلڈے کو سالگرہ کے تحفے کے طور پر گھر بھیج دے گا۔ تم نے سنا کہ میں نے کیا کہا؟ خیر، یہ میں نہیں جو یہ سب کچھ کہہ رہا تھا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ سب سچ ہے پھر میں کتاب سے نکل بھاگوں گی اور جو جی میں آیا کروں گی۔ میں بالکل یہی منصوبہ بنا رہا ہوں، لیکن اس وقوعے کے پیش آنے سے پہلے ہمیں کسی طرح ہیلڈے کے ساتھ بات کرنے کی کوشش کرنا ہوگی۔ ایک مرتبہ ہم یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اس کے ساتھ رابطہ قائم کرنا زیادہ دشوار ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ابھی موقع سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ ہم کیا کریں گے؟ اگر میجر کی انگلیاں پوری رفتار سے ٹائپ رائٹر کی کنجیوں کیز پر چل رہی ہیں، میرا خیال ہے کہ اتنا تھک چکا ہے کہ کوئی دم میں اسے نیند آ جائے گی۔ میرے تو یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب وہ شاید کوئی ایسی بات لکھ دے جس پر بعد میں اسے پچھتانا پڑے۔ اس کے پاس کوئی ترمیمی سیال یا سفیدہ بھی تو نہیں جس سے وہ اپنا لکھا ہوا مٹا سکے، اس کی جگہ دوبارہ صحیح بات لکھ سکے۔ یہ میرے منصوبے کا نہایت ہی اہم جزو ہے۔ خدا کرے کوئی شخص میجر کو سفیدے کریکشن فیول کی بوتل نہ دے دے۔ آپ سفیدے کی بات کر رہے ہیں، میرے بس میں ہوتا تو میں اسے پلاسٹک کی غلافی دجی تک نہ دوں۔ میں ابھی اور اسی وقت اسی بیچاری لڑکی سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ اپنے ہی باپ کے خلاف بغاوت کر دے۔ وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کی خاطر جس طرح پرچھائیوں سے کھیل رہا ہے، یہ لڑکی اس سے حص اٹھا رہی ہے، اس پر اسے شرم آنا چاہیے۔
کاش وہ یہاں ہمارے پاس ہوتا، پھر ہم اپنے دل کی بڑاس نکال لیتے اور اپنے ساتھ اس کی ناانصافیوں کا اسے مزہ چکھا دیتے، لیکن وہ یہاں تو نہیں۔ اگرچہ جسمانی طور پر وہ بڑے مزے سے لبنان میں چھپا بیٹھا ہے اور جانتا ہے کہ کوئی اس کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، لیکن روحانی طور پر وہ یہیں موجود ہے، ہمارے گرد و پیش جو کچھ بھی ہے وہ میجر کی انا ہے، لیکن جو کچھ ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں میجر اس سے کہیں زیادہ کچھ ہے۔ ہم میجر کی روح میں محض پرچھائیاں ہیں، اور صوفی پرچھائیوں کے لیے اپنے ہی علاقہ پر حملہ آور ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کے لیے عیاری اور طویل المیعاد منصوبہ دونوں کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے پاس ہیلڈے کے پر اثر انداز ہونے کا موقع ہے۔ صرف فرشتہ خدا کے خلاف بغاوت کر سکتا ہے۔ ہم ہیلڈے سے درخواست کر سکتے ہیں کہ جو ہی اس کا پاپا اگر پہنچے وہ اسے خوب کھری کھری سنائے۔ وہ اسے کہہ سکتی ہے کہ آپ بڑے دادا گیر ہیں، وہ اس کی کشتی برباد کر سکتی ہے یا کم از کم لال ٹین توڑ پھوڑ سکتی ہے۔ البرٹو نے اتفاق میں سر ہلایا، پھر اس نے کہا وہ اس سے بھاگ بھی سکتی ہے، ہماری نسبت اس کے لیے یہ کام کہیں زیادہ آسان ہے۔ وہ میجر کے گھر سے فرار ہو سکتی ہے، کبھی واپس نہ آنے کا تہیہ کر سکتی ہے۔ کیا یہ میجر کے لیے جو ہماری قیمت پر اپنی کائنات تخلیق کرنے والے تخیل کو استعمال کر رہا ہے مناسب سبق نہیں ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میں تخیل کی آنکھ سے دیکھ سکتی ہوں، وہ ہیلڈے کی تلاش میں ساری دنیا میں مارا مارا پھرے گا، لیکن ہیلڈے یوں غائب ہو جائے گی جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ وہ غائب اس لیے ہوگی کیونکہ اسے ایک ایسے باپ کے ساتھ رہنا منظور نہیں جو البرٹو اور صوفی کی قیمت پر احمقانہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ ہاں، اصل بات یہی ہے، اور وہ احمقانہ حرکتیں کرتا پھر رہا ہے۔ جب میں نے کہا تھا کہ ہمیں سالگرہ کا تفریحی کھلونا بنانا چاہتا ہے تو میرا مطلب بالکل یہی تھا، لیکن صوفی اس کے حق میں یہی بہتر ہے وہ چوکس رہے، اور ہیلڈے کے لیے بھی یہی مناسب ہے کہ اپنے طور پر وہ بھی چوکس رہے۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنی رائے پر سختی سے قائم ہو، جب تک بوتل سے کوئی مزید جن نہیں نکلتا میں قائم ہوں۔ ذرا صبر کرنے کی کوشش کرو، جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کا منصوبہ کسی اور کے دماغ میں پک رہا ہے، اور وہ دماغ ہم ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری کوئی روح نہیں، ہم کسی اور روح میں۔ اب تک تو ہم جانی پہچانی فلسفانہ دنیا میں ہیں، بارکلی اور شلنگ دونوں کے کان کھڑے ہو جائیں گے، اور اب یہ ممکن ہے کہ یہ روح ہیلڈے مولرکنے کے باپ کی ہو۔ وہ ادھر لبنان میں اپنی بیٹے کی 15ویں سالگرہ کے لیے فلسفے پر کتاب لکھ رہا ہے۔ جب وہ 15 جون کو جاگے گی، کتاب اس کے پلنگ کے قریب میز پر رکھی ہوگی۔ اب وہ اور کوئی بھی دوسرا شخص ہمارے متعلق پڑھ سکے گی۔ کافی دنوں سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اس تحفے میں دوسروں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، مجھے یاد ہے۔ اگر ہیلڈے کے باپ نے لبنان میں ایک مرتبہ بھی تصور کر لیا کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ لبنان میں ہے، پھر جو کچھ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ ہیلڈے پڑھ لے گی۔ وہ تصور کرنے لگے گی کہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ ہیلڈے کا باپ لبنان میں ہے۔ صوفی کا سر گھومنے لگا، اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس نے بارکلی اور رومان پسندوں کے متعلق کیا سنا تھا۔ البرٹو کلوکس کی گفتگو جاری تھی، لیکن اس وجہ سے انہیں اتنے بھی خود اعتماد نہیں ہو جانا چاہیے۔ باقی دنیا بے شک کہہ کے لگاتی پھرے، لیکن انہیں تو بالکل کہا نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ یہ نہایت آسانی سے ان کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہیلڈے اور اس کے بعد کیا ہم ان کے متعلق گفتگو نہیں کر رہے تھے؟ لیکن انہیں اتنے خود اعتماد کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ عین ممکن ہے وہ بھی محض دماغ ہو، اس کے سوا اور کچھ نہ ہو۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر بارکلی اور رومان پسندوں کے لیے ایسا ہونا ممکن تھا، پھر ان کے لیے لازماً ممکن ہوگا۔ ہو سکتا ہے میجر بھی کسی کتاب میں جو اس کے اور ہیلڈے کے متعلق ہو محض پرچھائیاں ہوں، اور یہ کتاب ہمارے متعلق بھی ہوگی کیونکہ ہم ان کی زندگیوں کا جزو ہیں۔ یہ تو اور بھی بدتر بات ثابت ہوگی، اس سے تو ہم محض پرچھائیوں کی پرچھائیاں بن جائیں گے۔ لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہیں کوئی بالکل ہی مختلف مصنف اقوام متحدہ کے کسی میجر البرٹ کنگ کے متعلق کتاب لکھ رہا ہو، جو اپنی بیٹی ہیلڈے کے لیے ہمارے متعلق کتاب لکھ رہا ہے۔ یہ کسی خاص البرٹو کلوکس کے متعلق ہے، جو اچانک صوفی میڈیسن نمبر 3 کلوز کے پتے پر معمولی نوعیت کے فلسفانہ لیکچر بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو اس پر یقین ہے؟ میں تو محض یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ممکن ہے ہمارے لیے وہ مصنف کوئی پوشیدہ خدا ہوگا، اگرچہ جو کچھ ہم ہیں اور جو کچھ ہم کہتے اور کرتے ہیں وہ اسی کا دیا ہوا ہے، کیونکہ ہم وہ ہیں۔ ہم کبھی اس کے متعلق کچھ نہیں جان سکیں گے، ہم اندرونی ترین ڈبے میں ہیں۔ اب البرٹو اور صوفی ایک دوسرے سے کچھ کہے بغیر کافی دیر تک بیٹھے رہے۔ آخرکار صوفی نے مہر سکوت توڑی
اور اس نے کہا اگر واقعہ ایسا کوئی مصنف ہے جو ہیلڈے کے باپ کے متعلق جو لبنان میں مقیم ہے بالکل اسی طرح کوئی کہانی لکھ رہا ہے جس طرح وہ ہیلڈے کا باپ ہمارے متعلق کوئی کہانی لکھ رہا ہے، ہاں بولو، پھر یہ ممکن ہے کہ وہ مصنف بھی اتنا پرتمادنا کہنا کا چاہتی ہو، مجھے اور ہیلڈے کو اپنے دماغ کی گہرائیوں میں چھپائے کہیں بیٹھا ہے؟ کیا یہ عین ممکن نہیں کہ وہ بھی کسی بلند تر دماغ کا جذب ہو؟ روبرٹو نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں صوفی، تمہاری بات درست ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اگر معاملے کی نوعیت یہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس امکان کو پیش کرنے کے لیے ہمیں اس فلسفیانہ گفتگو کی اجازت دے دی ہے۔ وہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ وہ بھی لاچار اور بے بس پرچھائیاں، اور یہ کہ وہ کتاب جس میں صوفی اور ہیلڈے کا ذکر ہے در حقیقت فلسفے کی نصابی کتاب ہے۔ نصابی کتاب، ہماری تمام گفتگویں، ہمارے تمام مکالمے، جی در حقیقت طویل یک کلامیہ مونولوگ ہے۔ مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہو رہا ہے جیسے ہر چیز تحلیل ہو کر دماغ اور روح میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ محدود چند فلسفی ابھی باقی ہیں۔ وہ فلسفہ جس نے اتنے فخر و ابتہاج کے ساتھ تھالیس، ایمپیڈوکلس اور دیموکریٹوس سے اپنے ابتدا کی تھی، اسے یہاں بے یار و مددگار نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آپ یقیناً مجھ سے اتفاق کریں گے، بالکل اس کا یہ حال قطع نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی مجھے تمہیں ہیگل کے متعلق بتانا تھا، جب رومان پسندوں نے ہر چیز تحلیل کر کے اسے روح مجرد بنا دیا تھا۔ یہ پہلا فلسفی تھا جس نے فلسفے کو دریا پر ہونے سے بچایا۔ میں شوق سے سننا چاہوں گی، چنانچہ ہم اندر چلتے ہیں تاکہ روحیں یا پرچھائیاں ہمارے معاملے میں مزید مداخلت نہ کر سکیں۔ مجھے ویسے بھی یہاں سردی لگ رہی ہے۔ اگلا باب جاری ہے۔